اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ جبریل امین کا انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا واقعہ سنانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑے کام کی ہے۔ دعا ہے: حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ چھوٹی سی دعا پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو شخص بھی ایک دن میں 7 بار پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پورے دن میں کسی غم اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، بہت بڑا مجمع موجود ہے۔ اچانک ایک شخص ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک شخص ظاہر ہوا جس کے کپڑے بے حد سفید، بال بے حد سیاہ، نہ تو اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا۔ ہم سب حیران تھے اس شخص کو دیکھ کر کہ یہ اتنا خوبصورت شخص کون ہے، اور اوپر سے وہ مجمع کو چیرتا ہوا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس بات پر بھی ہم سب حیران تھے کہ اس کی اتنی جرأت، اتنی ہمت کہ یہ ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں اس کو، اور سیدھا رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس شخص نے اپنے دونوں زانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں مبارک سے لگا دیا، جوڑ دیا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں زانوں پر رکھ لیا۔ عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو اچھی طرح پابندی سے ادا کرے، اور زکوٰۃ دے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور خانہ کعبہ کا حج کرے۔ اس پر شرط ہے کہ تم خانہ کعبہ پہنچنے پر قادر ہو، یعنی صاحب استطاعت ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا: آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں: ہم سب کو اس پر حیرت ہوئی کہ آپ سے پوچھتا ہے اور ساتھ ہی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا: مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور روز قیامت پر، اور یقین رکھے خیر و شر پر۔ اس شخص نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس شخص نے پوچھا: مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ تو اپنے گمان میں یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتا تو پھر تو اس طرح خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا: آپ نے سچ کہا۔ پوچھا: مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، مجھے قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ آپ نے فرمایا: جس سے تم دریافت کر رہے ہو وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے پیارے بھائی اور بہنوں کہ جنہ تو جاننا ہے اتنا ہی میں جاننا۔ آپ نے فرمایا: جب لونڈی مالک کو پیدا کرے گی، ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن، تنگ دست اور بکریاں چلانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ بلند عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے
کہ میں نے بڑی بلڈنگ بنائی ہے، میں نے بڑی بلڈنگ بنائی ہے۔ اس حدیث کے راوی یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا اور میں دیر تک کھڑا رہا، سوچتا رہا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔